الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جاتی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 171 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے۔ اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ حضرات، اس آیت میں اہل کتاب کی غلو اور زیادتی کی کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اہل کتاب کن کن زیادتیوں اور بدعقیدگی کے اندر مبتلا تھے۔ ان باتوں سے قرآن پاک ان کو روکتے ہوئے کہتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یعنی اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اس آیت میں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہے، اور غلو کے معنی ہیں کسی چیز کی تائید و حمایت میں حد سے گزر جانا۔ یہودیوں کا جرم یہ تھا کہ وہ مسیح علیہ السلام کے انکار اور مخالفت میں حد سے گزر گئے، اور عیسائیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں حد سے گزر گئے، نبوت سے بڑھا کر خدائی درجے تک پہنچا دیا، ان کی اطاعت کرنے کے بجائے ان کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں انہیں رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا، اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈالا، اور ان کو حرام و حلال کے اختیار سے نواز دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ یہ رب بنانا حدیث کے مطابق ان کے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا، حالانکہ یہ اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، لیکن اہل کتاب نے یہ حق بھی اپنے علماء و غیر کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کو دین میں اسی غلو سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو متنبہ فرمایا، تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ دین میں غلو اختیار کرنا تباہ کن چیز ہے۔ یہ ایسا مرض ہے کہ جس نے پچھلی امتوں کے دین کو دین ہی کے نام پر برباد کر دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس وبائے عظیم سے بچانے کے لیے مکمل تدبیر فرمائی۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ،
یعنی اللہ کے سلسلے میں حق بات کے علاوہ کچھ نہ کہو، اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب نہ کرو، اس کی بیوی یا اس کے لیے اولاد مقرر نہ کرو۔ اللہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی معین و مددگار نہیں۔ تخلیق کے معاملے میں وہ اکیلا سب چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے سزاوار ہیں۔ اس کی بڑائی اور کبریائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے عزت و شان میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود و رب نہیں ہے۔ آیت کا تیسرا حصہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ آیت کے اس حصے میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہیں اور اس کی مخلوق ہیں۔ وہ صرف کلمہ کن کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں، جس کلمے کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کے پاس گئے اور اللہ کی اجازت سے ان میں پھونک دیا، بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کیونکہ محض اسی کلمے سے بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے، اس لیے خصوصیت سے کلمت اللہ کہا گیا۔ مفسرین نے کلمے کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ اس کے معنی بشارت کے ہیں، بعضوں نے کہا نشانی ہے وغیرہ۔ وروح من، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روح تھی اللہ کی طرف سے۔ یہاں خود حضرت مسیح علیہ السلام کو روح من یعنی خدا کی طرف سے ایک روح کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو وہ پاکیزہ روح عطا کی تھی جو بدی سے نا آشنا، سراسر حقانیت اور راست باز تھی اور سرتاپا فضیلت اخلاق تھی، مگر عیسائیوں نے اس میں غلو کیا اور گمراہ ہو گئے۔ قرآن پاک کی کئی آیتوں کے اندر بھی اس بات کی وضاحت کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف رسول ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ روح اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نفخہ یعنی پھونک ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفے کے قائم مقام کر دیا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے اور اسی پر ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ حضرات، آیت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، یعنی تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ رسول جو پیغام دیں اس کو تسلیم کرو، اس کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیابی سمجھو، اور یقین رکھو کہ یہ تمام پیغمبر حق ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یعنی یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے۔ حضرات، قرآن پاک کے نازل ہونے کے زمانے میں نصارہ بڑے بڑے فرقوں میں تقسیم تھے۔ تین کے متعلق ان کا عقیدہ جدا جدا اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح علیہ السلام عین خدا ہے، یعنی خدا مسیح علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں اتر آیا ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرے فرقے کا کہنا یہ تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے، یعنی مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تیسرا فرقہ یہ کہتا تھا کہ وحدت کا راز تین میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم علیہ السلام۔ غرض یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ یعنی تین میں کا ایک تسلیم کرتے تھے، مگر حق بات صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ مسیح علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا شدہ انسان اور خدا کے سچے رسول ہیں۔ اس سے زیادہ جو کچھ بھی کہا گیا وہ لغو اور باطل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام لغو باتوں کو چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ذات لائق عبادت بھی نہیں،
وہ توحید والا ہے۔ اللہ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں اور اس کی ملکیت ہیں، سب اس کے قبضے میں ہیں، وہ ہر چیز کا وکیل ہے۔ حضرات، اسی پر آیت نمبر 171 کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جو کچھ کہا سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔